خدا یسوع کے بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے کلام مقدس میں سے حزقیل نبی کی کتاب اس کا 37واں باب، حزقیل نبی کی کتاب اس کا 37واں باب بڑا مشہور چیپٹر ہے۔ آئیے اس کو غور سے پڑھیں بھی اور سنیں بھی۔ لکھا ہے، خدا کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا اور مجھے ان کے آس پاس چاگرد پھرایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی ہوئی تھی، اور اس نے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ سوال کیا کیا؟ میں نے جواب دیا، اے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، تو ان ہڈیوں پر نبوت کر۔ کیا کر؟ نبوت کر، اور ان سے کہہ، اے سوکی ہڈیوں، خدا کا کلام سنو۔ کن سے کہا کہ تم خدا کا کلام سنو، غور سے سننا اپنے کلام۔ اور خداوند ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا، اور تم کو چمڑا پہناؤں گا، اور تم میں دم پھونکوں گا، اور تم زندہ ہوں گی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا، اور دیکھو زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئی۔ یہ ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آیا، اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی، پر ان میں دم نہ تھا۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو یہ تو ہوا سے نبوت کر، اے آدم زاد، ہوا سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے، اے دم، تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کہ زندہ ہو جائیں۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور ان میں دم آیا، اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی، اور ایک نہایت بڑا لشکر۔ تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں۔ تو یہ ہڈیاں کون تھی؟ یاد رکھ لیں، میں بیچ بیچ میں سے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ دیکھ، یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں سوکھ گئی ہیں اور ہماری امید جاتی رہی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امید جاتی رہی ہے اور ہم بالکل فنا ہو گئے، اس لیے کہ تو نبوت کر اور ان سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اے میرے لوگوں، دیکھو میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا۔ قبروں میں کیا ہوتی ہے؟ مردے چیزیں آتی ہیں۔ کھولوں گا اور تم کو
کو ان سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کے ملک میں لاؤں گا، اور آئے میرے لوگوں، جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا تو تم ان سے باہر نکلوں گا، تب تم جانو گے خداوند میں ہوں، اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا، تب تم جانو گے کہ میں خداوند خود نے فرمایا پورا کیا، خداوند فرماتا ہے، آمین۔ یہ حزقیل نبی بڑا، اس کی زندگی بڑی مختلف ہے دوسرے نبیوں سے۔ ہر نبی کو جو ٹاسک دیا گیا، جو گول دیے گئے، جو منادی کا موقع دیا گیا، وہ فرق تھا۔ جب حزقیہ بادشاہ کو چنا گیا تو حزقیل جو تھا، اس کے اندر یہ بات تھی کہ خداوند نے کہا کہ تو قوم بنی اسرائیل کے لیے ایک کروٹ پر لیٹنا ہے۔ کتنے دن؟ 390 دن۔ کتنے؟ ایک کروٹ۔ کتنے؟ اب میں اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں کہ آپ کئی ایماندار یعنی خدا کا چلنے کے لیے بڑا آسان راستہ سمجھتے ہیں۔ یہ نبی ہے، اور یہ نبی بھی اسیری کا نبی ہے۔ کچھ نبی تھے جو باہر، جیسے یرمیاہ نے باہر نبوت کی، لیکن یہ اسیری میں قید کے اندر جو ہے بابل میں نبوت کر رہے ہیں، اور اس پر آسمان کھل گیا ہے اور خداوند نے اس سے کلام کیا ہے، اور جب کلام اس کے ساتھ کیا ہے تو بڑا زوردار کلام ہے، لیکن ساتھ خداوند نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کئی باتیں کی ہیں، اور ان میں سے یہ بھی بات کی ہے کہ دیکھ تو نے قوم بنی اسرائیل کے لیے کتنے دن ایک کروٹ پہ سونا ہے؟ ہم کتنی دیر لیٹ سکتے ہیں؟ پھر جب یہ دن پورے ہو گئے تو خداوند نے کہا اب تو نے 40 دن ایک دوسری کروٹ پہ رہنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور پیچھے مکاشفہ یہ تھا کہ جس طرح قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ 430 سال، 390 اور 40 کتنے بن گئے؟ 430 سال جو ہے وہ غلامی میں رہیں گے، تو اصل میں غلامی میں وہ تھے اور نبی ان کی خاطر دکھ اٹھا رہا تھا۔ کیا کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاسٹر دوسروں کا بھی کبھی کبھی بوجھ اور دکھ اٹھاتا ہے، اور اس کے اندر کئی دفعہ ان کی وجہ سے اسے دکھ بھی اٹھانا پڑتا ہے؟ تو کلام بہت گہرا ہے، کلام کو سمجھنا بڑا۔ پھر خداوند نے اس سے یہ بھی کلام کیا حزقیل سے کہ دیکھو آپ نے روٹی پکانی ہے، لیکن کس سے بنانی ہے؟ انسان کی نجاست سے۔ کس سے؟ اس لیے کبھی حزقیل کی کتاب پڑھے گھر میں جا کے، نجات جو ہے آپ نے انسان کی نجاست سے کیا کرنی ہے، تو یہ رو پڑا نبی، کہنے لگا خداوند ایسا نہیں کر سکتا۔ تو پھر خداوند نے کہا چل تو گوبر سے بنا لے، تو گوبر میں گاؤں میں بھی بناتے ہیں، تو اس نے کہا چل تو اس سے بنا لے، لیکن پہلے اس کو یہ حکم دیا، اور پھر کہا گیا کہ اسی طرح قوم بنی اسرائیل جو میرے حکموں کو نہیں مانتی، تنگ کرتی ہے، وہ اس طرح کے حالات سے کیا کرے گی؟ گزرے گی، مشکلات سے جو ہے وہ گزرے گی۔ اور یہ نبی ان حالات کی سچویشن میں پھنسا ہوا تھا۔ پھر نہ صرف اس کے ساتھ یہ کلام ہوا، پھر خداوند نے کہا کہ بھی تو اپنے بال جو ہے وہ ختم کرا دے، تو کیا بن جا، اور ان کے کچھ بال جو ہے اس کو لے کر بکھیر دے۔ وہ بال کیا ہوں گے؟
हवा में क्या करेंगे, उड़ जाएंगे, और जैसे वो बाल उड़ेंगे ऐसे कौम बनी इसराइल जो मुझे तंग करती है ये भी क्या करेगी। जब खुदा कभी गुस्से में आ जाता है या वो इंसान की गुनाहों का हिसाब लगाता है तो फिर कहीं उससे बच नहीं सकता। तो ये इसके साथ किसी वक्त हम अगर खुदा ने चाहा तो इसके की किताब की स्टडी बकायदा करेंगे तो फिर हमें इस बात की समझ आएगी कि ये एक बहुत बड़ा नबी है, लेकिन किन मुश्किलात में है कौम की। फिर खुदा ने एक और कलाम कर देता है, इनू क्या आए मर्दे खुदा मैं तेरी बीवी को क्या करूंगा, है उठा लूंगा कि तू रोना नहीं। क्या नहीं करना, तेरी बीवी को मैं तुझसे क्या करने लगा हूं, मैं ले लेने लगा हूं, तो तूने क्या नहीं करना। इसी तरह कौम बनी इसराइल जब मुसीबत आएगी तो वो रो भी नहीं पाएंगे, इतनी सख्त उन पर क्या आएगी। तो ये एक संबल था, एक इशारा था, एक निशान था। अब जरा मैं आगे बढ़ने से पहले कहता हूं, अपने दुखों को देखें और नबी के दुखों को देखें तो फिर आप ज्यादा दुखी हैं या नबी। बोलो जी, जो अपना ही दुख हर वक्त रोते रहते हैं, जो हर वक्त अपने ही दुखों की बातें करते रहते हैं, जो हर वक्त अपने ही रोने रोते रहते हैं, ये खुदा का अजीम नबी। इसलिए मैं आज आगे बढ़ने से, जो पैसेज पढ़ा है उसको पढ़ने से ये कहना चाहता हूं कि इंसान जब तक जमीन पर है किसी न किसी दुख या परेशानी का गुजर सकता है, और ईमानदार को इसके लिए क्या रहना पड़ता है, ध्यान रहना पड़ता है। छोटा ना रखें बिल्कुल ही, जब ये आए तो बिल्कुल ये ना हो जाए कि शायद आप ही दुनिया से आखिरी बंदे हैं जिन पर क्या आ गई है, मुसीबत आ गई है। नहीं, लेकिन खुदा ने आपको रखा है, वो उस मुसीबत से निकालेगा। और वो जो है, इसलिए बाइबल में ये कभी नहीं लिखा, खुदा ने ये कहा, उसने कहा खातिर जमा रखो, दुनिया में मुसीबत उठाते हो, खातिर जमा रखो मैं तुम्हारे साथ हूं। ये कहा है कि तुम पर कोई मुसीबत नहीं। क्या लिखा है, खातिर जमा। खातिर जमा का क्या मतलब, हौसला रखो, ईमान रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, गो तुम किसी मुसीबत में हो मैं निकालूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन आज हम वही मैसेज जो हम 2 हफ्तों से सुन रहे हैं कि हमारे मुंह के कलाम में जो है वो क्या है, ताकत है। जब हम बोलते हैं खुदा वो करता है। अब जो हवाला हमने पढ़ा उस हवाले में पहले हालात देखे, गौर से पढ़ें। लिखा है कि खुदा का हाथ मुझ पर था, उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी, कहां ले गया, कहां ले गया, उन सारी हड्डियों के चारों तरफ क्या किया, फराया, घुमाया। और लिखा है उन हड्डियों की हालत क्या है, लिखा है देख वो वादी के मैदान में बकसरत, बकसरत क्या होती है, कितनी हड्डियां थी, बहुत ज्यादा हड्डियां जो थी वो क्या थी, ना सूखी पर ना जाओ यार, क्या थी, बकसरत, बहुत ज्यादा। तो क्या आ रही थी उसमें, हड्डियों से क्या आती है, बदबू आती है। हड्डियां ले गया खुदा नबी को, उन हड्डियों की वादी में ले गया और लिखा बहुत सी, और फिर लिखा हुआ है नहायत सूखी हुई थी। सिर्फ सूखी हुई नहीं, सूख गई हड्डियां। और साथ ही यह सवाल कर दिया गया नबी पर
کہ کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ کیا سوال کر دیا؟ ایک نبی کو اٹھایا، اس کو ایک وادی میں لے گئے، وادی میں جب لے گئے تو ساتھ ہی بہت سی وہاں سوکھی ہڈیاں ہیں اور نہایت سوکھی ہوئی ہیں، اور ساتھ یہ سوال کر دیا کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ ہو سکتی ہون تے ہی پڑے ہے نا، لیکن اپنے مسئلے جڑے ہڈیاں وغیرہ نے انہاں لئی بہت دفعہ ساڈا ایمان نہیں ہوندا کہ وہ زندہ ہو سکتے ہیں، ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں۔ تو اصل میں خدا کلام کیا کر رہا تھا؟ وہ رشتے جو سوکھ گئے ہیں، وہ حالات جو بالکل ڈینجرس ہو گئے ہیں، وہ چیزیں جو بالکل تباہ ہو گئی ہیں، وہ چیزیں جو بالکل ختم ہو گئی ہیں، وہ نبی کے پوچھ رہا ہے کیا یہ زندہ ہو سکتی ہیں؟ اگر میرے سے اور آپ سے پوچھا جاتا تو پھر کیا ہمارا جواب ہوتا؟ نبی کا جواب کیا ہے؟ خداوند تو ہی۔ بعض لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جب یہ کہا گیا ہے کہ تو ہی جانتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ میری طاقت سے کبھی ہو۔ اور واقعی میرے بہنوں بھائیوں، کچھ مسائل ایسے ہیں ہمارے جن میں ہم دکھی ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم برے طرح پھنسے ہوئے ہیں، اور اگر اس سارے پیسج کی جو ہے وہ مضمون نکالا جائے تو اصل میں یہ نا امیدی ہے۔ کیا ہے؟ آگے لکھا بھی ہوا ہے کہ وہ قوم بنی اسرائیل کہتی تھی کہ ہماری امید جاتی رہی، تو یہ نا امیدی ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند تو ہی جانتا ہے، مطلب یہ میری طاقت سے نہیں ہو سکتا، اور یہ ہمیں اقرار کرتے رہنا چاہیے کہ اے خدا یہ کام میری طاقت سے نہیں ہو سکتا۔ کچھ کام ہیں وہ ہمارے باغ دوڑ سے نہیں ہونے، ہمارے رونے سے نہیں ہونے، ہمارے شکوے کرنے سے نہیں ہونے، وہ کام ہونے نہیں ہیں، ہم جتنی مرضی اس کی ٹینشن لے لیں کیونکہ ہمارے پاس اس کے لیے طاقت۔ اور وہ دیکھا نا، انسان کبھی کبھی بے واسطہ نظر نہیں آتا، ایسا لگتا ہے کہ ان کا سچویشن کو وہ کوئی کچھ نہیں سکتا، وہ چینج ہی نہیں کر سکتا، وہ تبدیل ہی نہیں کر سکتا، اور انسان بے واسطہ کیا ہو جاتا ہے، نظر آتا ہے۔ اور نبی بھی یہ کہہ رہا ہے خداوند یہ میری طاقت سے نہیں ہے، اور یہ اچھا جواب ہے۔ انسان ٹینشن کیوں لیتا ہے؟ وہ اس لیے لیتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں آپ اس کا کوئی کیا نکالوں، حل نکالوں، اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کوئی حل نکالنے کا، آگے سے نکلے یا نہ نکلے۔ لیکن دوسرا اس کا جواب یہ ہے، جب اس نے کہا اے خداوند تو ہی جانتا ہے، تو اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری طاقت سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا تیری طاقت سے ہو سکتا ہے، تو کر سکتا ہے، تو ان ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے، تو ناامیدی کو امید میں بدل سکتا ہے، تو چیزوں کو، حالات کو چینج کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ اور ہمیں کہتا رہنا چاہیے دعا میں کہ اے خدا میں یہ کام نہیں کر سکتا، خداوند تو کر سکتا ہے۔ آمین آمین۔ آپ کی کوئی بیماری ہے، آپ کی کوئی کمزوری ہے، آپ نے کہنا ہے، کیونکہ کہنے میں بڑی کیا ہے؟ طاقت ہے۔ کہنے میں کیا ہے؟ طاقت ہے۔ یہ آپ کو حوصلہ بخش دیتی ہے، اور ہڈیاں سوکھی ہوئی ہیں، نا امیدی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ساتھ
جب اس نے کہا خداوند تو ہی جانتا ہے، تو خداوند نے پھر اس کو کہا کہ اگر میں جانتا ہوں تو پھر ان ہڈیوں پر کیا کر، نبوت کا۔ نبوت کیا ہوتی ہے؟ بولنا، کلام کرنا۔ سنیں غور سے، کیا کرنا؟ تو میں اگر سمجھا پاؤں سادہ لوگوں کو بھی جو اتنے کلام سے واقف نہیں ہے، اپنی سچویشن سے کلام کرنا، یہ کیا ہے اور یہ ہوتا کیا ہے، اس کو سمجھیے۔ اس کے کچھ طریقے ہیں یا درجے ہیں، کچھ ان کے درجے ہیں۔ جیسے جو ہے یہ پہلی بات کہ یہ کب آپ کے دل میں آئے گا کہ آپ اپنے حالات سے کلام کریں، یہ آپ کے اندر روح القدس ڈالے گا۔ روح القدس آپ کو ایمان دے گا۔ کون دے گا؟ اب روح القدس کیسے آپ پر آئے گا، اس کو بھی سمجھیے۔ روح القدس آئے گا جب آپ پرستش کریں گے، گھروں میں جب آپ کیا کریں گے، چرچ میں بھی جب آپ پرستش کرتے ہیں، آپ گیت گاتے ہیں، آپ تالیاں بجاتے ہیں، آپ پھر اتنے جوش سے بھر جاتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے اندر ایمان۔ میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں، پھر اس کو سمجھ آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ الیشا کے دور میں جو ہے پانی جو ہے وہ نہیں مل رہا تھا، پانی، اور پانی کی وجہ سے لوگ مر رہے تھے۔ پانی، آپ کو میں نے اس دن بھی بتایا کہ پانی کے بغیر کتنے دن تک انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ 3 دن۔ کتنے؟ 3 دن کے بعد بندہ کیا ہو جائے گا؟ اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے یا وہ مر سکتا ہے۔ اور یہاں پر جو پانی کا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، الیشا کے پاس وہ آئے ہیں، اور الیشا نے ان کو الیشا کے پاس جب آئے ہیں تو انہوں نے کہا، تو الیشا نے کہا بھی اچھا اگر میں نے کچھ کرنا ہے تو پھر ایسا کرو کہ کوئی بجانے والا۔ دوسری سلاطین کی کتاب 3 باب جب آپ پڑھتے ہیں تو یہاں پانی کا بڑا مسئلہ ہے، لوگ مر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ہو جانے والی ہے۔ تو وہ الیشا کے پاس آئے ہیں، الیشا نے اسے کہا، 14ویں آیت پہ لکھا ہے، الیشا نے کہا رب الافواج کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں، اگر مجھے شاہ یہودا یہوشافط کی حضوری کا پاس نہ ہوتا تو میں تیری طرف نظر بھی نہ تجھے دیکھتا، لیکن خیر کسی بجانے والے کو میرے پاس۔ اور ایسا ہوا کہ جب اس نے بجانے والے نے بجایا تو خدا کا ہاتھ اس پر کیا کیا۔ تو مطلب یہ جو ہم گیت وغیرہ گاتے ہیں، بجاتے ہیں، جو ہے وہ کئیوں کو تو توفیق ہی نہیں ہے اس پہ گانے کی، یا وہ گاتے نہیں ہیں، تو یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ خدا کا ہاتھ ٹھہرتا۔ جیسے حزقیل بادشاہ پر کیا ٹھہرا تھا؟ ہاتھ ٹھہرا، اور اس نے پھر آپ کے اندر پرستش کے وسیلے سے، دعا کے وسیلے سے آپ کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے، اور اس ایمان سے جب آپ بات کرتے ہیں، حالات کرتے ہیں، اس کو عام زبان میں نبوت بھی کہتے ہیں، اور وہ نبوتی کلام بھی ہوتا ہے جو آپ ایمان سے بولتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تو کبھی کبھی آپ دوسروں کے لیے بول دیتے ہیں جو خداوند میں تھوڑے گہرے ہوتے ہیں، اور نہیں تو کم از کم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے حالات کے لیے تو بندہ کیا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ایمان کب پیدا ہوگا؟ ایسے نہیں آپ بول سکتے۔ کیسے ہوگا؟ روح القدس کیسے آئے گا؟
جب آپ پرستش کریں گے، گھروں میں گیت گائیں گے، تالیاں بجائیں گے، دل سے گاتے ہیں اور دل سے، آواز کی بات نہیں ہے کہ آواز آپ کی اچھی ہے یا نہیں ہوتی یا کچھ ہے، تو جو لوگ اس طرح اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں وہ صبح ہی اپنے حالات کے ساتھ کلام کریں گے۔ ہڈیاں سوکھی ہوئی ہیں، حالات برے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، کام سارا ہی خراب ہے، لیکن ٹھیک کیسے ہوگا؟ کون کلام کرے گا؟ ہم کریں گے۔ اور اسی لیے میں منع کرتا ہوں کہ نیگیٹو نہ بولیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہ بولیں، کلام منع کرتا ہے، اور آپ نہ اس طرف جائیں، ہمیشہ پازیٹیو بات کریں، حالات بدل جائیں گے، تبدیلی آئے گی، خدا جلال ظاہر کرے گا، خدا مجھے کامیاب کرے گا، خدا میرے بچوں کو کامیاب کرے گا، خدا ان کے لیے کوئی راہ نکالے گا، اور وہ نکالے گا۔ آمین۔ وہ کیا کرے گا؟ نکالے گا، کیونکہ بولنے میں بہت بڑی کیا ہے؟ طاقت ہے۔ تو کیسے یہ ایمان آپ میں پیدا ہوگا؟ پرستش کا، دعا کے وسیلے سے۔ پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ نے کلام کو پڑھا، وعدوں کو پڑھا خدا کے کلام میں، اور آپ ان وعدوں کو بولنا شروع کرتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ بائبل اس کو بھی نبوت ہی کہتی ہے۔ کیا آپ نے کچھ وعدے لیے ہیں؟ وہ وعدے کن کے ساتھ ہیں؟ لکھا نہیں ہوا خدا کے تمام وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، اور کن کے لیے یہ وعدے ہیں؟ ایمانداروں کے لیے، راست بازوں کے لیے، نجات پائے ہوئے لوگوں کے لیے، آپ کے لیے وعدے ہیں۔ آپ ان میں یہ وعدہ کرتے ہیں، خداوند تیرے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے۔ آپ ان کو مان سے کیا کرتے ہیں؟ حالات نہیں نظر آ رہے، لیکن آپ کیا بول رہے ہیں؟ کلام بول رہے ہیں، کلام بول رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ شادی والے کیا بول سکتے ہیں؟ خداوند تو کانے گلیل کی شادی میں اترا تھا، تو ہمارے گھر میں اترنے اور اس شادی کو با رونق بنانا ہے۔ خداوند تیرے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی کسی کی اولاد نہیں ہے، تو بانج کا گھر بساتا، اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے۔ تو خداوند یہ کرتا ہے، اور تو ہی میرے لیے کرے گا۔ آمین۔ یعنی یہ کلام کے وعدے جو ہے، خداوند اس بیوہ کے بارے میں ذکر ہے جس کے بچے غلام بن رہے تھے اور وہ اس کو غلام بنا رہا تھا۔ خداوند تو نے اس کو تیل کو بڑھا دیا اور اس کی ساری ضرورت کو کیا کر دیا؟ پورا کر دیا، اور تو نے اسے غلامی سے کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ تو میرے بچوں کو بھی غلامی سے نکال دے گا۔ کیا کرے گا؟ یہ آپ کے کیا ہے؟ وعدے ہیں، اور یہ بولا کریں اپنے بچوں کے لیے۔ کبھی نہیں لگتا ہے نہیں کچھ بھی نہیں کرنا، بس یہ وقت کی ہو گیا۔ جو ہم ایک گھر میں جاتے تھے، اور ابھی بھی جو ہے، اور وہ ہمارے منگل کے چرچ پہ وہ آتے ہیں، تو ہم ان کے، تو وہ باجی بڑی پریشان تھی۔ اکثر مائیں اپنے بچوں کے لیے تو ٹینشن لیتی ہیں، تو وہ باجی بیوہ بہن ہے، اور بڑی آندھی آؤ مجھے لگتا ہے میرا منڈا کوارا ہی رہ جانا۔ میرے لرس ہے، خوبصورت لڑکا ہے، بڑا اچھا لڑکا ہے۔ میں کہا باجی اپنی بولی چینج کرو، اے لڑکے دا بیاہ ہوئے گا۔ کل یا پرسوں ہم ان کے گھر گئے، کہیں دی بھائی جی دا رشتہ ہو گیا۔ جو میں کہا تیانوں میں دسیا سی کہ بولنے سے حالات میں تبدیلی آتی، حالات چینج ہوتے۔ مطلب آپ غربت کا ہی رونا رہے، میں غریب ہی رہنا ہے، آپ کہے خداوند ہر قسم کا خزانہ تیرے پاس ہے، ہر ایک درخت تیرا ہے، جانور تیرے ہیں، سونا تیرا ہے، چاندی تیری ہے، اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ تو خدا جو ہے وہ پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بولا کرے حالات کو، خدا چینج کرے گا، آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا، آپ کی سوچ چینج ہوگی۔ یہ بھی نبوت ہے کہ جب آپ کلام کے وعدوں کو اپنے حالات کے ساتھ بولتے ہیں۔ کئی کلام دے وعدے بھول جاندے نے، انہاں نوں لوکاں دے وعدے کی ہوندے نے، تے ایتھے سارے جھوٹے نہیں، تے وعدے بھی انہاں دے۔ جدوں کہنے تہاڈے کول لینا ہوے کوئی شے، اودوں کیویں آن گے؟
इन्ने क मिठे होना कि जदों उन्हां को मंग लो है बोलो तो सही, तुसीं किहड़ा किहदा देना है, मैं तो दूजियां दियां गल्लां करन दिया है, उदों की कहणगे, मुखालफत शुरू हो जाएगी हाँ जो है। और वो वजह क्या है, और किसी ने कहा भी है पे दुश्मनी पानी जो तो किसी को डाल दे दो है। हालांकि ये सिस्टम चलते हैं, खुला दिल रखना चाहिए, कोई मसला नहीं है इसके लिए। लेकिन मैं एक दुनियादारी की बात, ईमानदारों का तो और है ना, लेकिन दुनियादार लोग जो हैं वो बड़ा सोचते हैं कि चल यार काम निकल गया, हुण निकल गया, लेकिन ऐसा ईमानदारों की सोच जो है वो नहीं होनी चाहिए और नहीं है। हम इसके लिए करते हैं तो बोला करें, कलाम क्या करें, कलाम क्या करें। मत ये नहीं कहना भी नहीं आज जी कुड़ी है ना इन्हें मैनूं लगदा घट पढ़ना है, तुसीं आपे ही उहदे लई की मुकर्रर कर दिता है। पिछली दफ़ा भी हमने पढ़ा था कि खुदा के कलाम में हमने कहा जो कुछ तुसी बोलिया सी वो ही खुदा ने कहा मैं तेरे लिए कर देता। तो हम इस बात को देखें कि हमेशा खुदा के वादों को पढ़ा करें, सुबह उसको बोला करें। जब मेरी बहनों बेटियों भाइयों कभी आप अकेले होते हैं तो खुदा के वादों को याद किया करो। हम गा तो लेते हैं खुदावन तेरे वादे सारे सच्चे हैं, तो जो सच्चे ही नहीं तो फिर पूरे नहीं होंगे, है होंगे। और हमें उनका तीसरी बात ये है अपने हालात के खिलाफ दुआ करें, ये भी नबूवत है। क्या करें, क्या करें। हुंदा ये है कि जदों तुसी को हफ्ता दुआ की, 2 हफ्ते दुआ की, महीना दुआ की, 2 महीने दुआ की, 4 महीने दुआ की, वो नहीं सुनी गई फिर नो 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 नो, उस वक्त का ना छोड़ें जब तक काम हो ना जाए। कि दुआ एक ऐसी सिचुएशन है जो कभी भी रद्द नहीं होती, वो रंग लाए लाएगी, पावे किस वेले भी लाए। और इसके लिए बड़ी एग्जाम्पल आपको जकरिया और अलिशबा की है। वो दोनों क्या हो गए थे, तो क्या आसमान से आवाज आई, ऐ जकरिया तेरी दुआ किदों कीती होगी उन्हें दुआ जवानी के वक्त। तो दुआ कभी रद्द नहीं होती। ये भी एक नबूवत है। अपने हालात के करते जाएं, बच्चों के लिए, सिचुएशन के लिए, किसी भी काम के लिए दुआ करते रहे। काम हो नहीं दिया, लेट हो गया, कोई बात नहीं, लेट हो गया, लेकिन दुआ जारी रखे। हो सकता है मैं आगे बताऊंगा भी कि लेट में भी बड़ा फायदा, जो कभी कभी कई काम हम नहीं लेट चाहते लेकिन लेट में बड़ा फायदा, मैंने उस दिन भी बताया था। अगर यीशु नासरी लाजर के घर पहले चला जाता बीमारी च तो मौजा किड्डा होना सी, मैं बताया था ना किड्डा क मौजा होना सी। हालां भैणां की चौंडियां सी, उदों ही आए, पर यीशु जानबूझ के नहीं गया। लेकिन वो 4 दिन के बाद लेट गया और उन्होंने कहा भी खुदावन तू उदों आउंदा, तू ना आउंदा ते साडा भरा ना मरदा, यानी मारन वाला तू ही है। और मैंने बताया था कि अज दा पास्टर हुंदा तो उन्हें चर्च ही छड़ देना है कि नहीं, कि साडे ते इन्नी मुसीबत ते बंदा पासा की नहीं कीते, आए नहीं है, क्योंकि असी ते नाराज होने दे वैसे भी मास्टर हाँ, ते कहते ना कोई गल लभनी चाहिए तो असी नाराज हो जाने हैं। लेकिन शुक्र है उन्हें यसु मसीह नूं की कर लिया, कबूल कर लिया। और जदों उन्होंने कबूल किया तो 4 दिन के बाद गए, तो अज जदों भी कोई कलाम सुनाउंदा तो किहड़े वड्डे मौजे ते सुनाउंदा लाजर दे। ये लेट आउण दे काम जो तो लेट भी कदी कदी बहुत, मैं कदी कदी सोचना इंज दा लेट ते खुदा आउंदा ही रहे, इंज दे लेट ते काम खुदा बोलो करदा ही रहे। कई जाने साडे काम ही लेट हो गए ने, मैं कहो जे लेट च भी आ गया ते लेटा कर देगा। आमीन, समझने ना पंजाबी, लेटा
काट देगा। आ जान गया और लाजर की कब्र पर उन्हें सार गए लेटा काटते थे। इसलिए दिल से खुदा की हुजूरी में जो है कलाम हालात के खिलाफ दुआ किया करो और वो खुदा सुनता है। और कहा करो चौथी बात, ये काम हो जाएगा। जैसे हमने पहले दिन पढ़ा था कि उसने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी, फिर आदम ने नाम रखे और वही नाम उनके ठहरे। हम भी नाम रख सकते हैं। इसका फतह नाम है, इसका नाम कामयाबी है, इसका नाम सरफराजी है, इसका नाम ताकत है, इसका नाम, आप नाम रखे खुदा के और वो नाम ठहरेंगे। और ये बातें नहीं है, ये जज्बाती नहीं है, ये खुदा का कलाम है। तो नबी को कहा तू क्या कर, नबी को क्या कहा, पर शुक्र है लिखा है उसने हुक्म के मुताबिक नबूवत की। तेरा मतलब है नबूवत करना हुक्म है कि हम क्या करें, क्या करें। मैंने कई दफा देखा है कि हम हालात पे, एक दिन हमारे जो चर्च पे हैं शफाया इबादत होती, उसमें एक लड़की आई, वो हब चौकी से लड़की आती है, क्या नाम है उसका, कोमल, कोमल, कोमल उस बेटी का नाम है। और वो जो 24-25 साल की जो है वो होगी, उसके किडनी फेल हो गए। तो वो आगे बैठी हुई थी, मैं कलाम सुना रहा था। कलाम के बाद जब दुआ हुई तो मैंने उसके लिए कलाम मेरे मुंह से निकला कि तू ठीक हो जाएगी। अब उधे 7 साल तो गुर्दे वाश हो रहे हैं, कलाम क्या हो रहा है, क्या हो जाए, ठीक है। जितने मेडिकल के और दूसरे भी समझते हैं कि जब गुर्दे फेल हो जाएं तो मेडिकल आंदा है कि ये दोबारा, ये तो जहां उसको चेंज करे। लेकिन वो 7 साल से जैसे उसके साथ कलाम हुआ तो अब वो कहती है पहले मैं हफ्ते में 3 दफा या 2 दफा मेरे गुर्दे थे, अब कई महीने तक वो वाश नहीं होते और अब कई महीने हो गए हैं गुर्दों ने काम करना शुरू कर दिया। कलाम में इतनी कुदरत है। किसी दिन मैं तेनू इत्थे लिया के दिखानी है कोमल, वेखो नबूवत करना, कलाम करना कितनी ताकत है। शायद आज समझ ना आ रही हो, कहते हो पारी साहब की गल्लां करते रहंदे ने, और कई सोचते होंगे शायद मैनू ही कहते रहंदे ने। कलाम तो इंज ही लगता है ना। कलाम क्या करता है, शुरू की बात है, मेरे बड़े भाई जो थे वो कई जो है वो मैं कलाम सुना रहा था, वो बहुत नाराज हुआ, आंदा आज सारा ही कलाम। मैं शाबाश कि मैं इन्ना पूरा हफ्ता खुदा ने दुआ करके तो मैं एक बंदे ते की सुनाना सी। और ऐसा नहीं है, सिर्फ जो हम में कमियां होती है हमें लगता ये है कि ये कलाम मुझे सुनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। कलाम हमें भी लग रहा होता है, कई बातें जब हम आपको कह रहे होते हैं हमें अंदर से काट रही होती है, हमें भी उससे जो है वो हो रहा होता है कि ये बातें जो हैं ये बड़ी ख़ास बातें हैं और ये काट रही हैं और ये बातें जो हैं अंदर हमारे काम कर रही हैं, इसलिए समझे इसको। तो रूहुल कुद्स के वसीले से, खुदा के कहने से, हवादों के हालात से नबूवत करें, हो जा, और वो क्या करेंगे, हो जाएगा। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक मिसाल दी थी, याद आ जाएगी आपको। उसने कहा था कि जब तुम पहाड़ से क्या कहोगे, है कहोगे उखड़ेगा, क्या दुआ करोगे तो उखड़ेगा। हम क्या करते हैं, यानी बोलना नहीं अपने पहाड़ से, पहाड़ उंज ही रह रहे। पर यीशु का कलाम क्या था, पहाड़ से कहो तो पहाड़ क्या हो जाएगा, उखड़ जाएगा। असी ना पहाड़ ना कलाम करना ते ना पहाड़। पर यीशु की क्या तालीम है, अपने पहाड़ों से कलाम करें।
وہ کلام کرو گے اور وہ پہاڑ کیا کرے گا؟ اکھڑ جائے گا اور وہ چلا جائے گا، اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ اور میں آج بڑے ایمان سے کہتا ہوں، اپنے پہاڑوں کے خلاف دعا کیا کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ آپ کا پہاڑ کی طرح بنا ہو، لیکن اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کلام۔ وہ بیماری ہو سکتی ہے، نوکری ہو سکتی ہے، آپ کے بچے کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا کریں؟ کیا کریں؟ کلام کریں۔ اسی لیے بائبل میں یوئیل نبی میں کیا لکھا ہے؟ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں کیا کریں گے؟ نبوت کریں گے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نبوت کیا ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک خادم ہے وہ نبوت کرے گا۔ ہم سب نبوت کر سکتے ہیں، اور نبوتی پرستش بھی ہوتی ہے، نبوتی دعا بھی ہوتی ہے، نبوتی کلام بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کو گیت ہی ایسا لگتا ہے کہ وہ گیت آپ کی زندگی بدل دیتا ہے۔ آمین۔ آپ کو اس گیت میں لگتا ہے کہ خدا نے میرا کام کر دیا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کبھی کبھی آپ اکیلے بھی گا رہے ہوتے ہیں، آواز ہوئے تو پاویں نہ ہوئے، اس لیے جو ہے وہ تبدیل کیا جاتا ہے اس بات کے لیے۔ اس لیے اب یہ بھی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہر بندے کا ایمان یہاں نبوت کا لیول ایک جیسا نہیں ہے۔ اگر میرے ساتھ رومیوں کا خط پڑھیں، آپ جتنے بیٹھے ہیں، بائبل نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ سب کا ایمان ایک جیسا نہیں۔ سب کا ایمان 12واں باب نکالیں، اس کی 3 آیت لکھا ہے، میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں، جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو، جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان، تو ہر ایک کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے۔ تو ابھی یہ بھی نہیں کہ جدہ مان کاٹی انہوں سمجھنا ہے کچھ بھی نہیں، نہیں نہیں۔ اسی لیے تو بائبل میں کچھ لوگ تھے وہ جو ہے وہ گر گئے، کمزور پڑ گئے، لیکن یسوع نے ان کو چھوڑا نہیں۔ ہم کسی گھر میں تھے تو وہ بندہ کہہ رہا تھا، پائی جی نجات پایا ہوا شخص جھوٹ بول دیتا ہے۔ اب وہ اتنا جھوٹ پر زور دے رہا تھا، میں نے کہا ابھی یہ بندہ نیا نیا ہے، نہیں تو میں انہوں کہتا ہوں بائبل تے پڑھی پئی ہے، اتھے تے ابراہم آپ ایمانداروں کا باپ، کیا اس نے 2 دفعہ اس سے جھوٹ نہیں نکلا ہے؟ ایک باری تے غلطی تے دوجی باری، اور جھوٹ بھی ایڈا وڈا کہ اپنی بیوی نو کی کہتا ہے، بہن آج اگر کوئی خادم کہہ دے تو بعد وہ دے پیچھے نماز پڑھو گے، تو کیا خدا نے اس کو کیا دیا درجہ کہ وہ ایمانداروں کا کیا ہے؟ اسی بات غلطیاں تے دھیان کے دیتے ساڈا، وہ غلطیاں اللہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، ایمانداروں سے بھی ہو سکتی ہے، راست بازوں سے بھی ہو سکتی ہے، کمزوریاں ہو سکتی ہیں، کسی میں ہر وقت کمزوریوں کی بات نہ کیا، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں، ہر ایک کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے۔ بندہ سوچتا ہے لے میں ایمان رکھ رہے ہیں، یہ ایمان نہیں رکھ رہے، تو کوئی بات نہیں، وہ نہیں ایمان رکھتی، ابھی جو اس کا اس درجے کا ایمان نہیں ہے۔ جتنا ہے اس ایمان کے مطابق وہ کیا کرے؟ بات کرے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں خداوندہ میں ایمان رکھتا ہوں یہ کام ہو جائے گا، دوسرا کہتا ہے نہیں خداوندہ۔ آپ کو پتہ نہیں ایک دفعہ موسیٰ نے بھی خداوند کو کہا تھا، خداوند تو اتنے لوگوں کو گوشت کہاں سے، کتنوں بڑو نبی، تو کیا اس کے دل میں آ گئی بات کہ خدا انہاں نو گوشت، تو اس طرح ایک طرح سے اس نے انڈر اسٹیمیٹ کیا خدا کو ہے۔ لیکن خدا نے کوئی تو ایک دن دی گل کرنا ہے، میں تے انہاں نو مہینیاں نہ گوشت دے سکن، اور دیا خدا نے۔ لیکن وہ کیا سوچ رہا تھا؟ تو کیا موسیٰ کا درجہ کم ہے؟
کبھی کبھی ہو سکتا ہے کوئی ایمان میں کمزور بھی ہو لیکن خدا اس کے کیا ہے؟ ساتھ ہے. تو ہر ایک کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے. یہ کلام کیوں دیا جاتا ہے بار بار؟ تاکہ ہم ایمان میں بڑھے، ہم ایمان میں ترقی کریں. باتیں میں کیوں آتے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، یہاں ہم گر گئے ہیں، یہاں ہم نے ایمان نہیں رکھا، پھر کلام سنا ہمیں حوصلہ ملا تو ہمارا ایمان کیا ہوتا گیا؟ مضبوط ہوتا گیا، اور ہم ایمان میں کیا ہوتے گئے؟ مضبوط ہوتے گئے. اور میں کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے اور آج پھر کہوں، کبھی کبھی جو لوگوں کا ایمان ہوتا ہے شاید خادم کا بھی وہ ایمان نہ ہو، لیکن لوگ اپنے ایمان سے برکت کیا کرتے ہیں، اور جب وہ آ کر گواہی دیتے ہیں تو میں کئی دفعہ بھائی مان مولا ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ یار ہم تو سوچ رہے تھے کہ کام یہ بڑا کیا ہے، لیکن کام ہو گیا ہے. کیا تھا؟ اس شخص کا ایمان بہت تھا اور خدا نے اس ایمان سے کیا کیا ہے؟ کام کیا ہے. تو کبھی کبھی خداوند جو ہے وہ ہمارے ایمان کو دیکھتا ہے. تو اس لیے ہڈیوں پر جو ہے، اب بہت لمبا ہو جائے گا، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ تو ایک لمبی داستان ہے کہ ایک پر میں تشریح کروں. لیکن میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اس نے نبوت کی اور لکھا ہے ایک شور ہوا. کیا ہوا؟ جب آپ نبوت کریں گے تو کبھی کبھی صرف شور ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ اور جو سینسٹیو کان رکھتے ہیں وہ شور کو، یہ سینسٹیو کان، روحانی کان، روح القدس کے کان، جس کے بارے میں لکھا ہے اگر کسی کے کان ہو وہ سنے روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. جس کے کان، ویسے تو کان سب کے ہی ہیں لیکن یہ کان کیا ہے؟ فرق، روحانی کان، وہ شور سنے گا. پھر لکھا ہے، میں اب شور پر بھی کئی باتیں ہیں لیکن میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں، کہ ہر ہڈی کیا ہو گئی؟ پہلے شور ہویا، پھر ہڈیاں آپس مل گئیں، رہیاں ہڈیاں ہی اب، لیکن واپس میں کیا ہو گئی ہیں؟ پھر آپ نے یہ پڑھا کہ ان میں گوشت بھی آ گیا، نسیں بھی آ گئی، پوشش ہو گئی، رہیاں لاشاں دیاں لاشاں. اب ہوتا کیا ہے، اگر میں سمجھا پاؤں تو ہوتا کیا ہے، کئی دفعہ ہمارا مسئلہ اینڈ پہ ہوتا ہے، حالے لاش ہی بنی ہے، دم نہیں آیا وہ، لیکن ہم نے کلام کرنا چھوڑ دیا ہے، کام ہو گیا ہے. اب کیا ہوا ہے؟ صرف ہڈیاں ایک جگہ پر آ گئی ہے، ان کے اوپر گوشت آ گیا ہے، نسیں آ گئی ہیں، سارا کچھ پوشش ہو گیا ہے، لیکن ہے لاشیں. لاشیں کچھ کر سکتی ہیں؟ یہی لکھا ہوا ہے کلام میں جو آپ نے حوالہ پڑھا ہے، وہ لاشیں تھی. یہ بھی ایک سٹیج ہے کہ جہاں پر صرف ابھی کام یہاں تک ہوا ہے. یہ پہلی دفعہ جب اس نے نبوت کی تو صرف شور ہوا، ہڈیاں آپس میں جڑی، پھر کیا ہوا؟ گوشت، ہاں شاباش، پھر نسیں بھی آ گئی، پھر چمڑا چڑھ گیا، پر تھی لچا تھی، کام کی تھی، پر کچھ ہوا نا. آپ بھی جب دعا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، نبوتیں کرتے ہیں، کلام ہوتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہی لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا، صرف لاش ہی، ابھی تو کچھ اس میں جان جون. لیکن پھر دوبارہ اس کو کہا کہ آئے آدم ذات دوبارہ نبوت کر. اس کا مطلب ہے ایک دفعہ جو کلام ہوتا ہے، کئی دفعہ وہ چیزوں کو ابھی بنا رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ضرورت ہے؟ پھر کلام کرنے کی، پھر کلام کرنے کی دوبارہ. اس نے، میرا آپ سے سوال ہے کہ پہلی دفعہ نبوت میں اگر نسیں بھی آ گئی ہیں، گوشت بھی آ گیا ہے، سب کچھ آ گیا ہے، تو پھر دم کیوں نہیں آیا؟ یہاں پر بے شمار ایماندار حوصلہ توڑ دیتے ہیں. سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں؟ میں یہ نہیں کہتا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں میں نہیں سمجھا پا رہا یا آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کئی دفعہ ایماندار کہاں مار کھا جاتے ہیں کہ کام، چلو میں سادہ اور کرتا، کام آدھا ہو گیا ہوتا ہے. یہ کام اس کا بھی کتنا ہو گیا تھا، لیکن کئی لوگ کیونکہ نظر نہیں آتا، اگر لاشیں پڑی ہیں تو کیا نظر آئے گا کام.
لیکن کام شروع ہے، اور میں ایمان سے کہتا ہوں آپ جتنے آتے ہیں آپ کے جو بھی کام تھے ان میں بہت فیصد خدا نے کام کر دیا ہے۔ بولو آمین، ہیلیلویا بولو، ہیلیلویا، کیونکہ وہ کام کیا ہے؟ ہو گیا ہے، اور پھر کلام کرتے رہیں گے، ان میں دم بھی آ جائے گا، دم آئے گا اس میں، لیکن پھر ضرورت ہے اور کلام۔ نبی کو کہا گیا دوبارہ پھر کلام کر، نبی نے کیا؟ تے اگے پڑھ لو، وقت نہیں ہے، صرف پڑھ لیں گے، تشریح نہیں کرتا۔ پڑھیں وہی 37واں باب نکالیں، پھر ہم اس کو ختم کریں گے۔ لکھا ہے پس 10ویں آیت، پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی دوبارہ جنی، اور ان میں سے دم آیا، اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر، پہلے کیا تھی؟ مردہ، اب کیا ہو گئی ہیں؟ پہلی نبوت سے زندگی آ گئی؟ نہیں، کلام کرتے رہا، پھر کہا کلام کر، اور وہ کیا ہو گئی؟ اور لکھا وہ نہایت بڑا لشکر تھا۔ آج میں پڑھ رہا تھا کہ جب وہ زندہ ہوئی تو ان کے اوپر کپڑے ہی نہیں تھے، وہ کیا تھی؟ لیکن اگلی بات جو کی گئے وہ ایک نہایت لشکر، یہ فوجی زبان ہے۔ کیپ بھی آ گئی، ہیلمٹ جس کو کہتے ہیں وہ بھی پہنا گیا، کپڑے بھی آ گئے، سینہ بند بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا، جو فوجی لباس ہے سارا آ گیا، بجائے صرف ایک قوم بننے کے ایک فوج بن گئی۔ یہ ہے کلام کی طاقت۔ اور میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں خدا ہم میں سے ہر ایک کو فوجی بنانا چاہتا ہے، اور یہی افسیوں کے خط کا پیغام ہے کہ تم جنگ کے لیے کیا ہو جاؤ، مار نہیں کھاتے رہنا۔ اور کیوں تم اس پر غالب آؤ گے؟ جب تم اس درجے تک پہنچو گے، اور وہ درجہ کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے بولنے سے، اور بولنا بھی کیا ہے؟ کلام۔ کون سا کلام؟ پوزیٹیو کلام۔ کون سا؟ کیا حالات کو دیکھ کے بولنا ہے؟ کیا حالات کی قدرت پر یقین رکھنا ہے اور اپنے حالات کے ساتھ بولنا ہے؟ کیا خدا حالات چینج کر سکتا ہے؟ بات اوپر کر کے بولو، کر سکتا ہے؟ کیسے کرے گا؟ او ویری گڈ، کس سے؟ بولو میں اپنے حالات کے ساتھ کلام کروں گا، میں اپنے حالات کے خلاف بولا کروں گا، میں اس بات کو کیا کروں گا، میں نبوت کیا کروں گا، میں خدا کے وعدوں کو یاد کروں گا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک دن سچویشن چینج ہو جائے گی، ایک دن حالات بدل جائیں گے، ایک دن چیزیں چینج ہو جائیں گی، ایک دن چیزوں کو خدا چینج کر دے گا، کیونکہ خدا اپنے اندر بڑی قدرت رکھتا ہے۔ پاسٹر رحمت نہیں چینج کرے گا، کون کرے گا؟ آپ چینج کریں گے۔ میں بھی آپ کے ساتھ بولوں گا، اور اس لیے میں ہمیشہ آپ کو حوصلے کا کلام سناتا ہوں۔ کیا سناتا ہوں؟ کیونکہ بائبل مقدس میں یہی خوشخبری ہے۔ بائبل مقدس کو، انجیل کو کیا کہتے ہیں؟ گاسپل۔ گاسپل کا کیا مطلب ہے؟ تو بائبل کے پاس کیا ہے؟ بری خبر نہیں ہے، کیا ہے؟ خوشخبری۔ ٹی وی کھولو گے کیا ملے گی؟ ہے بری خبر۔ کون سی نیوز؟ بریکنگ نیوز۔ یہاں جب بھی بریکنگ نیوز ہوگی، خوشی کی خبر ہوگی، اچھی خبر ہوگی، زندگی کی خبر ہوگی، ہمیشہ کی زندگی کی خبر ہوگی۔ اس لیے بائبل کو پڑھا کریں، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی حضوری